زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، پیغمبروں کا شہر یروشلم اور نبیوں کی عبادت گاہ مسجد اقصی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کی عظیم یادگار اور مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، تینوں الہامی مذاہب کے ہاں اس سرزمین کی عظمت و فضیلت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم تاریخی اور مذہبی حقائق کی روشنی میں جائزہ لیں تو مسجد اقصی حقیقت میں مسلمانوں کی میراث ہے، جس کے حصول کے لیے فلسطینی مسلمان اپنی نسلیں قربان کر رہے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح اس رمضان میں بھی صہیونی طاقتوں نے مسجد اقصی کا نہ صرف تقدس پامال کیا ہے بلکہ وہاں موجود نمازیوں پر ظلم و ستم بھی ڈھایا ہے، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق 150 سے زائد نمازیوں کو شدید زخمی بھی کر دیا ہے۔ ناظرین، سوچنے کا مقام یہ ہے کہ کیا ارض فلسطین اور مسجد اقصی کی حفاظت صرف فلسطینی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، یا پوری امت مسلمہ کو یکجان ہو کر اس کے لیے آواز اٹھانا ہوگی؟ بالکل اسی طرح جیسے امریکہ اور یورپ یوکرائن کے حق میں آواز اٹھا رہا ہے۔ ہم آج کے پروگرام میں یروشلم میں جاری صہیونی مظالم اور اس کے تدارک کے موضوع پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے معروف دانشور اور مصنف ڈاکٹر محمد عارف صدیقی صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ رضا الحق صاحب، یہ فرمائیے گا کہ مسجد اقصی کے کمپاؤنڈ میں مسلمان نمازیوں پر بلا اشتعال جو فائرنگ کی گئی ہے یہودی صہیونی فورسز کی طرف سے، آپ کے خیال میں اس کی کوئی وجہ تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ وسیم صاحب۔ مسجد اقصی میں جو اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے 16 اپریل کو تہجد کے وقت، یعنی جو کہتے ہیں ڈون کے ٹائم پہ، یعنی کہ تراویح ختم ہوئی، وہاں پہ پھر فجر کی نماز سے پہلے تہجد کے وقت وہاں پہ ایک دم دھاوا بولا، اور وہاں پہ جو مسلمان عبادت گزار موجود تھے رمضان المبارک کے مہینے میں، تو ان کے اوپر انہوں نے بلا اشتعال فائرنگ کی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا، یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا، اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ کہا تو یہی جاتا ہے، کیونکہ مغربی میڈیا آپ کو پتہ ہے صہیونی نواز میڈیا اس وقت، تو یہ کہتا ہے کہ عام طور پہ ہمیشہ جب بھی یہودیوں کے بارے میں یا صہیونیوں کے بارے میں کوئی بات آتی ہے نا کہ انہوں نے کسی جگہ پہ حملہ کیا، فلسطینیوں کے اوپر، غزہ کے اوپر، کسی بھی اور جگہ پہ، جیسا کہ ابھی حال ہی میں انہوں نے غزہ پہ بھی حملہ کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے وہاں سے راکٹس پھینکے گئے، یا یہ کہ جو فلسطینی وہاں پہ موجود تھے۔ اب یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ وہ چیک پوسٹ جہاں پہ یہودی موجود ہوتے ہیں، خود صہیونی فوجی باقاعدہ ان کی چیک پوسٹ موجود ہے، وہاں سے گزر کے آئے اس جگہ پہ جو کہ مسجد اقصی میں، یعنی جسے ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں نا، اگر وہاں پہ دیکھیں تو ڈوم آف دا راک ہے، مسجد اقصی ہے، تو وہاں پہ مسجد اقصی میں کچھ حصہ مسلمانوں کے لیے انہوں نے مخصوص کیا ہوا، کچھ حصہ جو ہے وہ یہودیوں کو دیا ہوا ہے کہ وہ وہاں پہ اپنی عبادت کر سکیں۔ وہ کہتے ہی ہیں کہ مسلمان یہاں پہ جو موجود ہیں فلسطینی، وہ پہلے اشتعال دلاتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، یا اس طرح کے وہ جو انہوں نے مولٹوف کاکٹیلز جو ہوتی ہیں، یعنی کہ اسی طرح ہی بنا کے چھوٹے سے کہ آگ لگانے کے لیے پھینکتے ہیں، اور پھر یہ کہ جوابی طور پہ صہیونی ریاست کی پوری مشینری جو ہے وہ ان کے خلاف حملہ شروع کر دیتی ہے۔ اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، آپ نے دیکھا پچھلی مرتبہ بھی رمضان المبارک کے اندر یہی چیز ہوئی ہمارے سامنے۔ اچھا، اس سے پہلے دیکھیں تو یہ جو مارچ آف گریٹ ریٹرن تھی 2018-19 میں، اس میں بھی انہوں نے باقاعدہ ٹارگٹ کر کے اسی جگہ پہ انہی ایریاز کے اندر مشرقی یروشلم اور غزہ اور پھر ویسٹ بینک، وہاں پہ مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں کی۔ یہی چیز ہم نے دیکھی شیخ جراح کے اندر جو ابھی وہ کر رہے ہیں، وہاں پہ مطلب یہ کہ ان کو ایوکٹ کر رہے ہیں، نکال رہے ہیں وہاں سے مسلمانوں کو۔ اب یہ پوری جو صورتحال ہے اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو صہیونی ہیں وہ اسرائیل انہوں نے قائم کیوں کیا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا۔ ایک پوری ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اسرائیل قائم کیا، اور ان کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جسے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہماری خاص وہ جو ارض مقدسہ ہے یہاں پہ ہم نے بنانی ہے، ہم نے اپنی ایک پوری اسٹیٹ بنانی ہے، جوئش نیشن اسٹیٹ بنانی ہے۔ اس جوئش نیشن اسٹیٹ کو بنانے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کا یہاں سے خاتمہ کیا جائے۔ اب
اس کو ہسٹورک پرسپیکٹو میں دیکھیں یا ان کے فیوچر پلانز کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، تو یہ ساری چیزیں مل کے اسی طرف آ جاتی ہیں کہ الٹیمیٹلی ان کا جو گولز ہیں ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے، یہ تو ایک واقعہ ہے نا، انہوں نے مسجد اقصیٰ کے اندر وہ جو مسلمان وہاں پہ تھے ان کے اوپر گولیاں برسائی، انہیں شہید کر دیا، لیکن ان کا ایک پورا گول ہے، ایک پورا پلان ہے، اس پورے پلان کے تناظر میں اس بات کو اگر دیکھا جائے تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ دیکھیے وہ چاہتے ہیں کہ جب سے بیلفور ڈکلیریشن ہوئی اس کے بعد اسرائیل کی ریاست جو ناجائز ریاست مارز وجود میں آئی، پھر 67 میں انہوں نے بڑھایا اپنے آپ کو، پھر اس کے بعد کیمپ ڈیوڈ کا معاہدہ، اوسلو کا معاہدہ، بہت سارے ایسے معاہدات سامنے آئے جس کے آڑ میں انہوں نے اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ ہم نے دیکھا کہ 2017 کے اندر جب انہوں نے جوئش نیشن سٹیٹ لا وہاں پہ لاگو کر دیا تو اس کے بعد صاف کہہ دیا گیا کہ یہاں پہ صرف صہیونیوں اور یہودیوں کی ریاست ہوگی اسرائیل، باقی سب سیکنڈ گریڈ سٹیزنز ہوں گے۔ جب یہ چیز سامنے آتی ہے تو اس کے بعد پھر انہوں نے وہاں سے پرج کرنی ہے، اسے کہتے ہیں یہ گریٹ پرج ہے، ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور مغربی میڈیا ہو، کیونکہ مغربی میڈیا جو ہے ہمارے ناظرین کے بھی علم میں ہے کہ وہاں صہیونی ایلیمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھتا ہے، تو اس کا جو الٹیمیٹلی نتیجہ جو نکلتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں اس کو کور دیا جاتا ہے اور مسلمانوں کے خلاف وہ یہ کام کرتے جا رہے ہوتے ہیں، اور الٹیمیٹلی ان کا جو آبجیکٹو جس کو وہ اچیو کرنے کے لیے سارے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، نمبر 1 انہوں نے مسجد اقصیٰ کو گرانا ہے، یہ ان کا پلان ہے، اسٹیٹڈ پلان، آبجیکٹو ہے، ہر جگہ پہ ان کے اگر آپ ان کے ربائز کو دیکھیں جو ان کے علماء ہیں وہ بھی یہی بات کرتے ہیں، ان کے پارلیمنٹیرینز جو ہیں کنیسٹ کے اندر وہ بھی یہی بات کرتے ہیں، ان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی اسی بات کے اوپر ایگریڈ اپون، ان کا یہ ایک متفقہ علیہ فیصلہ ہے، اور یہی چیز ان کے ڈائسپورا کو دیکھیں اگر آپ چاہے وہ امریکہ میں ہیں چاہے وہ یورپ میں ہیں، وہ یہی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے وہاں پہ اپنا ٹیمپل جو ہے، تھرڈ ٹیمپل اس کو تعمیر کرنا ہے، ہیکل سلیمانی، تھرڈ ٹیمپل اس کو وہ کہتے ہیں۔ تو وسیم صاحب یہ جو پورا معاملہ اگر اس کو مستقبل کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں جو ان کی یہودیوں کی یا صہیونیوں کی آپ کہہ لیں ریاست اسرائیل کی مذہبی کتب بھی ہیں، ان کے اندر بھی انہوں نے کلیئر کٹ اپنے آبجیکٹیو سیٹ کیے ہیں کہ ہم نے مستقبل میں کیا کرنا ہے، اور اسی کے پس منظر میں، اسی کی پیش بندی میں انہوں نے مسلمانوں کی تطہیر بھی کرنی ہے اپنے تئیں۔ ان کی مذہبی کتابیں کہتی ہیں یہاں اور کوئی بھی نہ ہو، صرف یہودی ہوں اور انہی کے ہی یہاں پہ ریاست قائم ہو۔ کیوں ہو؟ اس لیے کہ انہوں نے مسجد اقصیٰ گرانی ہے، انہوں نے تھرڈ ٹیمپل تعمیر کرنا ہے جو کہ 70 عیسوی سے ڈھا پڑا ہے وہاں پہ۔ اس کے بعد یہاں بات ختم نہیں ہوگی، اس سے آگے بڑھ کے انہوں نے گریٹر اسرائیل قائم کرنا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں ہمارا مسیح آئے گا، اور اکثر مسلمان جو ہیں وہ اس بات کے اوپر کہنا شروع کر دیتے ہیں، کہہ لیں انفارچونیٹ سی بات ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ افسانوں کی بات ہے، شاید ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ ان کی مذہبی کتب کو دیکھیں یہودیوں کی تو بہت کلیئر کٹ ڈیفائنڈ ہے ان کے نزدیک کہ ان کا مسیح آنا ہے۔ ہم بھی اگر دیکھتے ہیں، اگر قرآن پاک کے سغرا کبرا کا جوڑتے ہیں، اور پھر یہ کہ احادیث مبارکہ میں تو بہت ڈیٹیل میں یہ چیزیں موجود ہے کہ ایک شخص جو کہ یہودی ہوگا اس نے آنا ہے، اس کا نام دجال ہے، مسیح الدجال، اس کی حکومت قائم کرنے کے لیے انہوں نے یہ ساری پیش بندی کی ہوئی ہے، مسلمانوں کے یہاں سے ختم کرنا ان کے لیے ضروری ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں ہماری گولڈن پیریڈ شروع ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے یہ علیحدہ بات ہے، لیکن ان کا پلان یہ موجود ہے۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ روس جو ہے یوکرین پہ حملہ کرتا، پورا یورپ اور امریکہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ صرف اس کی مورل سپورٹ کرتے ہیں بلکہ اس کی فزیکل سپورٹ بھی کرتے ہیں، اور ہم پر بھی دباؤ ڈالتے ہیں کہ تم بھی ہمارا ساتھ دو۔ جی ایگزیکٹلی۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین میں مظالم کی انتہا ہے، نسل کشی ہو رہی ہے، نسل در نسل چل رہی ہے، اور ادھر اس طرح کوئی پارٹی نہیں بن رہا، مسلمانوں کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہو رہا، مسلمان بھی نہیں ساتھ کھڑے ہو رہے، اور دنیا تو کھڑی ہو ہی نہیں رہی ہے۔ یعنی یہ دنیا کے دورے معیارات ہیں جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف جنگ ہوتی ہے تو دنیا پوری ایک ملک کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے، دوسری طرف مسلمان پس رہے ہیں، ان کی نسل کشی ہو رہی ہے تو ان کو مورل سپورٹ بھی نہیں دی جا رہی۔ تو آپ کے خیال میں یہ دنیا دورے معیارات کیوں رکھتی ہے؟ پرانی بات ہے وہی کہ یہ مذہبی جنگ ہے، نظریات کی جنگ ہے، اور اس نظریات کی جنگ میں مسلمان جو ہیں ہمیشہ پس رہے ہیں، ہمیں اس بات کو مان لینا چاہیے۔ اب جو آپ نے مثال دی ہے روس کی اور یوکرین کی، اس میں اب دیکھیں کہ کچھ عرصہ پہلے ہم ایک پروگرام کر چکے ہیں جس میں ہم نے ڈرٹی وارفیئر کا اور سائیکولوجیکل وارفیئر کا ذکر کیا تھا۔ اب جنگیں دماغ میں زیادہ لڑی جاتی ہیں، میدان جنگ میں کم لڑی جاتی ہیں، دوسروں کو ڈی فیم کیا جاتا ہے، جہاد کو فساد کہا جاتا ہے،
حریت پسندوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے, دہشت گردوں کو آزادی کے ہیرو قرار دیا جاتا ہے. اب یوکرین میں یہی ہو رہا ہے اس وقت کہ یوکرین جس نے پہلے خود چھیڑخانی کی, اس نے نیٹو کو وہاں سپیس دی کہ وہ رشیا پہ اوپر پریشر بلڈ کر سکیں. بیسیکلی اس میں بھی مجرم میں سمجھتا ہوں یوکرین ہی ہے. اس کے بعد جب روس نے اپنے تحفظ کے لیے وہاں پر پیش قدمی کی اور اسے بتایا کہ تم نیٹو کو الاؤ نہیں کر سکتے, تو پورے کا پورا امریکہ نیٹو وہ سارے کے سارے چیخو پکار میں پڑ گئے, اس کی مدد کی, فزیکلی مدد بھی کی, یہاں تک مدد کی کہ رائل آرمی کے باقاعدہ یونیفارم سولجرز جنگ لڑنے کے لیے, اپنے تئیں وہ مقدس جنگ لڑنے کے لیے یوکرین کی طرف روانہ ہوئے. شاہی خاندان کے کچھ بندوں نے وہاں جا کے جنگ لڑنے کا ارادہ جاری کیا, ظاہر کیا, اور ان تمام لوگوں کو وار ہیروز, مقدس جنگ کے ہیروز, جیسے پہلے وہ نائٹس دیتا نا کہ نائٹ ہوتے تھے, انہیں باقاعدہ نائٹس قرار دیا گیا کہ یہ لوگ حریت کی جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. پھر یوکرین کے آفیشلز کی جانب سے پوری دنیا کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ تم یہاں پر آؤ اپنا اسلحہ لے کے, اپنے وسائل لے کے, اور روس جیسے افرید کے خلاف ہمارا ساتھ دو. بالکل یہ ہوا جو آپ کہہ رہے ہیں. اور روس کے میڈیا پر پابندی لگا دی گئی, روس کے بیانیے پر پابندی لگا دی گئی, روس کے اوپر سخت قسم کی مالی پابندیاں لگانے کی کوشش کی گئی. یہ سب کچھ بھی ہم نے دیکھا. دوسری طرف جب آپ فلسطین کی بات کرتے ہیں تو وہ 70 سالوں سے یہ کچھ بھگت رہے ہیں. انہیں تو ابھی 70 دن شاید ہو گئے, 70 دن بھی یہ برداشت نہیں کر سکے, یہ بلبلا اٹھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ فلسطین کا جو وزیر خارجہ ہیں ریاض مالکی, اگر آپ ان کی ٹویٹ دیکھیں, ان کا بیان دیکھیں, تو انہوں نے انتہائی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جن باتوں کو ہم گزشتہ کئی دہائیوں سے کہہ رہے ہیں اور ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں اکٹھی نہیں کی جا سکتی, یہ سارے وسائل اکٹھے نہیں کیے جا سکتے, ان تمام اداروں کو آپ کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. ہمارے لیے کئی دہائیوں سے وہ استعمال نہیں ہو سکا اور یوکرین کے لیے چند ہفتوں میں وہ استعمال ہونے لگ گیا. تو یقیناً یہ دنیا کا دوہرا معیار ہے. تو فلسطین کے وزیر خارجہ نے جو بیان دیا, میں اسی کو ٹو کرنا چاہوں گا کہ یہ دنیا کا دوہرا معیار ہے. یہی وجہ ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم کئی مرتبہ ایک پروگرام کرتے ہیں تو میری گھوم پھر کے ایک بات آ جاتی ہے کہ اقوام متحدہ ایک یوزلیس ڈمی ہے جو صہیونی اور صلیبی مفادات کی نگران ہے, ان کے لیے کام کرتی ہے. مسلمانوں کو اور باقی چھوٹے موٹے ممالک کو یہ بطور ڈمی یا بطور پپٹ استعمال کرتی ہے اپنے مفادات کے لیے. یہ کشمیر پر نہیں جاگتی, یہ میانمار کے معاملے میں نہیں جاگتی, یہ فلسطین کے معاملے میں نہیں جاگتی, یمن کے معاملے میں نہیں جاگتی, یہ شام کے معاملے میں نہیں جاگتی, یہ اس طرح کے کسی معاملے میں نہیں جاگے گی. ہاں, سوڈان کا معاملہ ہو, ایسٹ تیمور کا معاملہ ہو, یوکرین کا معاملہ ہو, یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. پھر یوکرین میں ایک اور چیز بھی ہے. آپ دیکھیے کہ یوکرین اسرائیل کے بعد دنیا کا دوسرا ملک ہے جس کا پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر دونوں یہودی ہیں. اسرائیل کے لیے کتنی امپورٹنٹ بات ہے یہ کہ وہاں پہ آبادی عیسائیوں کی ہے اور زیادہ تر کیتھولک ہیں, وہاں پہ عیسائیوں کی آبادی ہے لیکن حکمران یہودی ہیں. تو انہیں ایسا اچھا ملک کہاں سے مل سکے گا کہ آبادی عیسائی ہو, پریزیڈنٹ پرائم منسٹر دونوں یہودی ہوں اور تمام کے تمام وسائل وہ یہودی مفادات کے لیے استعمال کریں. اب اگر وہ ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کے بعد دوسرا بڑا ملک ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا. اور اسرائیل کا, جیسا کہ بھی رضا صاحب نے گریٹر اسرائیل کی بات کی, تو گریٹر اسرائیل صرف اسرائیل کی سرحدوں کو, موجودہ اسرائیل کی سرحدوں کو بڑھانا نہیں ہے, اصل میں یہودی حکومت کو بڑھانا ہے, صہیونی حکومت کو بڑھانا ہے, تسلط قائم کرنا ہے. ایگزیکٹلی. تو تسلط تبھی قائم ہوگا جب دنیا کے مختلف خطوں کے اوپر یہودی حکمران بیٹھے ہوں گے. تو انہوں نے جب دیکھا کہ یوکرین ہاتھ سے نکل جائے گا تو واویلا تو مچانا تھا. دوسری چیز یہ ہوئی کہ تقریباً 70 سال سے یورپین یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ اب جنگ ہمارے بارڈروں پر نہیں آئے گی, جب ہم نے اپنی بھی جنگ لڑنی ہوگی تو وہ کسی مسلمان ملک میں اپنی پراکسی بنا کے وہاں لڑی جائے گی, ہماری سرحدوں پر جنگ نہیں ہوگی. اس دفعہ میں کہوں گا خوش قسمتی سے, اگرچہ کچھ لوگوں کو یہ لفظ پسند نہیں آئے گا کہ جنگ تو جنگ ہوتی ہے, اپنوں سے ہو, غیروں سے ہو, لیکن بعض اوقات شاک ٹریٹمنٹ ضروری ہوتی ہے. جو نفسیاتی علاج کرتے ہیں نا, بعض اوقات انہیں شاک دینے پڑتے ہیں, بجلی کے جھٹکے دینے پڑتے ہیں تاکہ مریض کی یادداشت واپس آ جائے. تو اس وقت یورپ کو ایک شاک ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی, انہیں دھچکا دیا جائے, انہیں شاک دیا جائے, انہیں بتایا جائے کہ جنگ ہوتی کیا ہے. تم لوگ جو اپنی خبروں میں دکھاتے ہو پھر مسکرا رہے ہوتے ہو بعد میں, یا گرین سکرین پہ ایک جھوٹے مناظر دکھا رہے ہوتے ہو, ایکچولی جنگ وہ نہیں ہوتی. جنگ وہ ہوتی ہے جو اب تمہارے بارڈر پر پہنچ چکی ہے. اور ابھی تو یہ لوگ بڑے اپنے یونیفارم میں پہن کے تصویریں کھنچوا کے جا رہے ہیں, وہاں پہ اخباروں میں خبریں آ رہی ہیں. جب ان کے چند تابوت واپس آئے تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ یہ سارے کے سارا معاملہ بالکل ریورس ہو جائے گا. امریکہ پہلے ہی انکار کر چکا کہ میں یوکرین میں اپنے فوجی نہیں بھیجوں گا. ہاں, اس کی اسلحے کی فیکٹریاں چلیں گی, وہ اسلحہ بیچے گا, بندے نہیں بھیجے گا. یورپ بھی بہت جلد پیچھے ہٹ جائے گا, یہ بات تو کلیئر ہے. لیکن واپس آ رہا ہوں آپ کے پوائنٹ کی طرف کہ دنیا کا دوہرا معیار. تو دنیا کا دوہرا معیار مجھے نظر آ رہا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے, محترم رضا صاحب کو نظر آ رہا ہے, مگر دنیا کے مسلم قائدین کو نظر نہیں آ رہا. دس از دا پرابلم. آپ عربوں کو دیکھ لیں, انہیں تو اپنے کزن مل گئے نا کھوئے ہوئے, بالکل ان کا کھویا ہوا بھائی تھے, تو کھوئے ہوئے بھائی انہیں مل گئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو ابراہیم اکارڈ ہوا ہے چلو اسی کو وہ فالو کر لیتے, اگرچہ ابراہیم اکارڈ پہ بھی بے شمار ہمارے آبجیکشنز ہیں, چلو اسی کو فالو کر لیتے. اس کو فالو کرنے کے بعد
اسرائیل کا وہاں پر دباؤ کم ہو جانا چاہیے تھا, ان فلسطینیوں کو عزت کی, آزادی کی سانس لینا نصیب ہونا چاہیے تھا, ایسا کچھ نہیں ہوا. اب زبانی مذمتیں کرتی رہیں, آپ کہیں مجھے بڑی تشویش ہے اس کے اوپر, میں اسرائیل کے اس اقدام کے بارے میں, مذمتی بیان آ گیا یو اے کی طرف سے بھی, سعودیہ کی طرف سے بھی. لیکن اس مذمتی بیان کا فائدہ کیا کہ اس مذمتی بیان کے نتیجے میں انہوں نے اپنی سفارتی ذمہ داری پوری کر لی, اخلاقی ذمہ داری پوری کر لی, مسلمانوں کی نظر میں اچھے ہو گئے. مگر کیا مذمتی بیانوں سے 70 سال میں کشمیر آزاد ہوا؟ مذمتی بیانوں سے 70 سالوں سے فلسطین کی معاملہ حل ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. ایکچولی تو یہ یونٹی کی بات تھی. اور یہ جو روس کی اور آپ نے بات کی ہے یوکرین کی, روس کے خلاف پوری دنیا کٹھی ہے. روس نے آگے سے کہا کہ اگر تم نے میرے معاملے میں مداخلت کی تو ایٹمی جنگ چھڑ جائے گی. ایٹم بم مارنے سے مراد یہ ہے کہ آپ انہیں تھریٹ کریں کہ اگر تم نے ایسا کیا تو دنیا ایٹمی جنگ کے دامن پر کھڑی ہے. کلیئر کٹ کہ میں اپنے ایٹامک ایسڈز یوز کروں گا, پیچھے ہٹ جاؤ. امریکہ پیچھے, یورپ پیچھے. اب وہ روایتی جنگ تو لڑ رہے ہیں مگر اس طریقے سے کھل کے روس کے خلاف نہیں آ رہے. کیوں؟ کیونکہ ایک میسج کنوے ہو گیا. تو اسلامی دنیا اس طریقے کا اسٹریٹ فارورڈ میسج نہیں دے سکتی. ہمارے پاس ایٹامک ایسڈز بھی ہیں, ہمارے پاس جے ایف تھنڈر بھی ہیں, ہمارے پاس دنیا کے بہترین ڈرونز ہیں جنہوں نے آذربائیجان کی جنگ میں پوری دنیا کو چونکا کے رکھ دیا. ہمارے پاس ڈرونز ہیں نا, ہمارے پاس ایسے ٹینکس موجود ہیں جس کے اوپر دنیا حیران ہے. ترکی کے پاس موجود ہیں, پاکستان کے پاس موجود ہیں, مگر ہم سب اکٹھے ہو کے کلیئر کٹ پیغام نہیں دے سکتے. چونکہ کلیئر کٹ پیغام نہیں دے سکتے, اس کی سزا فلسطینی بھگت رہے ہیں. ذولق صاحب, گزشتہ رمضان المبارک میں بھی یہودیوں نے جو ہے یروشلم پہ حملے کیے تھے اور اس میں بہت زیادہ ہلاکتیں ہوئی تھیں. اس دفعہ بھی بڑے شدید حملے یہودیوں کی طرف سے ہوئے ہیں. آپ یہ فرمائیے کہ اس دوران ایک سال میں کئی اسلامی ممالک نے جو ہے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے. جی, تو کیا ان کا یہ جو سٹانس ہے, جو اسرائیل کو تسلیم کرنے والا جو فیصلہ ہے, یہ پچھلے سال کے ہم لوگوں کو دیکھ کے اور اس سال کا وہی طرز عمل دیکھ کے اب ان ممالک کی آنکھیں نہیں کھل جانی چاہیے؟ وسیم صاحب, جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے, یہ میرے آپ کے لیے, ڈاکٹر صاحب کے لیے تو ایک آئی اوپننگ چیز ہو سکتی ہے. ایک ایسی چیز جو کہ آپ کی بصیرت کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں اس کو تو آپ کو بری محسوس ہو, لیکن وہ جو کہ چاہتے ہی یہ ہیں کہ ہمارا قرب زیادہ سے زیادہ بڑھے ان کے ساتھ. اور قرب بڑھانے میں جس طرح کہ ابراہم اکارڈز کا بھی ابھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر فرمایا, اس سے پہلے بھی آپ دیکھتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی تعین کوشش ان کی ہوا کرتی تھی کہ وہ اسرائیل یا صہیونی ریاست کے قریب ہوتے رہیں. اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ 1967 میں جب مار پڑی ہے مسلمانوں کو, اس کے بعد یہ کام شروع ہو گیا تھا. اس میں ایک تھوڑا سا وقفہ آیا 74 میں جب مسلمانوں نے کوشش کی کہ وہ جو 6 ڈے وار کی جو شکست ہے, وہ یوم کپور وار جو تھی, اس کے اندر اس کو کسی نہ کسی طرح سے کوشش کر کے ٹرن اراؤنڈ کریں, لیکن اس پہ بھی ناکامی ہوئی تو پھر بالکل ہی بیٹھ گئے مسلمان. حالانکہ قرآن پاک کے اندر مسلمانوں کے لیے انتہائی آئی اوپننگ, بالکل کلیئر کٹ واضح جو ہے وہ آپ کو اشارہ کہہ لیں یا یہ کہہ لیں فورن پالیسی کے لیے اصول فراہم کر دیے گئے آپ کو. اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 82 میں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ دَعْوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا, یعنی تم دیکھو گے, تم پاؤ گے کہ اہل ایمان والوں کے حوالے سے سب سے زیادہ جو دعوت رکھتے ہیں, دشمنی رکھتے ہیں, وہ کون ہوں گے؟ نمبر 1 وہ جو کہ یہودی ہیں, نمبر 2 وہ جو کھلا شرک کرتے ہیں. اور یہودیوں کو پہلے رکھا گیا, کھلا شرک کرنے والوں کو بعد میں رکھا گیا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آپ اس پورے گلوب کے اوپر دیکھیں تو ایک آپ کو صہیونی یہودی ریاست اسرائیل نظر آتی ہے مسلمانوں کے خلاف, جب سے قائم ہوئی ہے, چاہے وہ فلسطین کے مسلمان ہو, غزہ کے مسلمان ہو, ارد گرد کے مسلمان ہو, یا اس سے آگے بڑھ کر. اور آگے بڑھ کر اس نوعیت کے اعتبار سے بھی کہ اسرائیل کا اثر و رسوخ صرف اس علاقے تک محدود نہیں ہے, پوری دنیا کے اندر, چاہے وہ آپ کے پولیٹیکل سسٹمز و ممالک ہوں, وہاں بھی اس کا اثر و رسوخ ہے. امریکہ میں یہودی لابی کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ برطانیہ کے اندر ایک جرمی کوربن جو ہے وہ لیبر پارٹی کا ہے, وہ کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ اینٹی سیمیٹزم کو اس کے اگینسٹ الزام لگ جاتا ہے, پارٹی چھوڑنی پڑتی ہے اس کو, جو کہ امیدوار دکھائی دے رہا تھا نیکسٹ پرائم منسٹر بننے کا. اسی طرح باقی ممالک کو دیکھتے ہیں آپ. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جتنا اس وقت آپ کا مالیاتی نظام ہے, اکانومی ہے, وہ سب کی سب ان کے کنٹرول میں. جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں 1905 میں 1907 میں واپس آ کے انہوں نے یہ بات کہہ دی تھی. اس وقت جو فرنگ کا امام تھا وہ برطانیہ تھا, اب فرنگ کا امام امریکہ ہے. بات تو وہی ہے. اچھا, مسلمانوں کا جہاں تک تعلق ہے, جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ مسلم ممالک ایک ایک کر کے انہوں نے ابراہیم اکارڈز کے, جس کو ڈیل آف دی سینچری بھی کہا گیا, مڈل ایسٹ پیس پلان بھی کہا گیا, جو مرضی اس کو نام دے, اصل میں وہ پلان آف سرینڈر تھا. آپ نے سرینڈر کرنی شروع کر دی اپنی وہ ایک اصولی موقف, پرنسپلڈ پوزیشن جو آپ کی موجود تھی. یو اے ای ہو, آپ کا دوسرے ممالک ہوں,
جتنے بھی ہیں، مثلا اس میں آپ نے دیکھا کہ عمان نے بھی اس کو پھر ایکسیپٹ کیا، پھر آپ کے نارتھ افریقہ کے اندر مراکش نے بھی وہی چیز کی. تو آہستہ آہستہ جب آپ نارملائز کرنا شروع کر دیتے ہیں، نارملائز کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے تسلیم کر لیا صہیونی ریاست کو، پھر صہیونی ریاست جو بھی کرنا چاہ رہی تھی آپ نے اس کو بھی تسلیم کرنا شروع کر دیا. تو الٹیمیٹلی تو ہمارے سامنے یہی بات آتی ہے کہ آنکھیں کھول دینے کے لیے تو کافی ہے ان کے لیے جو بصیرت رکھتے ہیں، اور ان کے لیے جن کے لیے اہمیت اس بات کی ہے کہ انہوں نے اپنے دین پہ قائم رہنا ہے اور آگے بڑھ کر فلسطینیوں کی مدد کرنی ہے یا مسلمانوں کی مدد کرنی ہے، جو چاہتے ہی ہیں کہ ہمارا اقتدار بس بچا رہے اور ہم کسی نہ کسی طرح خوش کرتے رہیں صہیونیوں کو اور صلیبیوں کو، تو پھر یقیناً وہ اس چیز کو اہمیت دیتے ہی نہیں. رضا صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے کنٹینیو کرنا چاہوں گا. انہوں نے لفظ یوز کیا نارملائزیشن، نارملائز کرنے کا، تو میں تھوڑا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا یہ کس طرح کام کرتا ہے. جی آپ دیکھیے کہ آج سے تقریباً 8-10 سال پہلے تک ڈیبیٹ یہ تھی کہ اسرائیل ایک غاصب ریاست ہے اور اسرائیل کو وہاں سے نکلنا چاہیے، یہ ڈیبیٹ تھی. جی اس کے بعد لاسٹ ٹرمپ کے دور کا جب لاسٹ ایئر چل رہے تھے تو ڈیبیٹ چینج ہو گئی جب انہوں نے بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالخلافہ قرار دے دیا. تو اب پوری دنیا کی ڈیبیٹ چینج ہو گئی، مسلم دنیا کی نیریٹو چینج ہو گئی. اب ڈیبیٹ یہ ہو رہی ہے کہ بیت المقدس اسرائیل کا دارالحکومت نہیں ہے. دیکھیں کہ بالکل چینج ہو گیا، نیریٹو چینج ہو گیا. ہم تو بات کر رہے تھے کہ اسرائیل بذات خود ایک ناجائز ریاست، اس کا وجود ہی غیر قانونی ہے. اس کے ایک فیصلے سے میڈیا نے ایسی کمپین چلائی، سائیکولوجیکل وار ایسے لڑی گئی کہ مسلمان اپنا اصل پوائنٹ جو ان کی سٹینڈنگ تھی، جو ان کی فوٹنگ تھی، وہ بھول گئے. اب بات یہ ہو رہی ہے کہ بیت المقدس ان کا دارالخلافہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ بالکل ناجائز بات ہے. وہ یا نیوٹرل ہونا چاہیے یا فلسطینیوں کے پاس ہونا چاہیے. اور بھائی یہ تو سوال ہی نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ اسرائیل اس خطے میں کر کیا رہا ہے. لیکن انہوں نے ایک چھوٹے سے سٹیپ کے ذریعے، اپنی کمپین کے ذریعے، اپنی کمیونیکیشن اینڈ مائنڈ میکنگ کے ذریعے پوری کی پوری دنیا کو اپنا وجود تسلیم کروا لیا. مسلمان بھی اب جب یہ کہتے ہیں، ہمارے جیسے لوگ بھی جب یہاں بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ القدس جو ہے وہ ان کا دارالخلافہ نہیں ہونا چاہیے، بیت المقدس ان کا دارالخلافہ نہیں ہونا چاہیے، تو ہم نے باقی بات تو مان لی. اب ڈیبیٹ اس پہ رہے گی کہ بیت المقدس ہے یا نہیں. یہ ہے نیریٹو چینج کرنا. تو ہمیں اس بارے میں بھی لوگوں کو جگانا پڑے گا. یہ پہلی بات، ہمیں جو ہمارا اصل سٹانس تھا اس سے ہم اصل سٹانس سے تو پیچھے ہٹ گئے. ڈاکٹر صاحب جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ پچھلے رمضان میں بھی مسلمانوں پہ حملے ہوئے تھے، اس میں بھی ہوئے ہیں. تو آپ یہ فرمائیے کہ یہودی قوتیں، صہیونی قوتیں جو ہیں، یہ مسلمانوں کو رمضان المبارک میں مختلف ہیلے بہانے بنا کے جو ہے وہ انسٹیگیٹ کرتی رہتی ہیں. انسٹیگیٹ کیوں کرتی ہیں، ٹارگیٹ کیوں کرتی ہیں؟ آپ کے خیال میں اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ جو آپ نے کہا کہ رمضان میں ایسا کیوں ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں اگر آپ اس رمضان میں بھی آپ دیکھ لیں تو کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، غیرت آتی ہے، افسوس ہوتا ہے. لیکن قرآن پاک دوبارہ جلایا گیا. کشمیر میں، مدھیہ پردیش میں جو کچھ ہو رہا ہے، گجرات میں دوبارہ جو کچھ ہوا ہے، کرناٹک میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس رمضان میں جو کچھ ہوا ابھی ریسنٹلی 2 ہفتے کے دوران، وہ آپ دیکھ لیں سارا کچھ ہوا. جو فلسطین میں ہوا یہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو رمضان میں ایک تو غالباً وہ ہمارا ٹیمپرامنٹ چیک کر رہے ہوتے ہیں. یہ مقدس ترین مہینہ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک امریکن پریزیڈنٹ، مجھے اس کا نام ذہن میں نہیں رہا، شاید بش تھا غالباً، رمضان کی جب بات ہوئی کہ رمضان کے دنوں میں جنگ بندی کر دینی چاہیے، تو اس نے کہا تھا مسلمانوں نے تو غزوہ بدر بھی رمضان میں لڑی تھی، کوئی بات نہیں. انہیں یاد ہے، انہیں یاد ہے، ہمیں یاد نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اب رمضان کا مہینہ آ گیا، ہم نے کام کوئی نہیں کرنا، کرنا بھی ہے تو اسی والے کمرے میں اندر بیٹھ کے ہم نے چند وظائف پڑھنے ہیں، چند اذکار کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہم نے خوش کر لینا ہے. حالانکہ اگر آپ ڈیٹا نکال کے دیکھیں کہ رمضان میں کتنی جنگیں لڑی گئیں، آپ حیران ہو جائیں گے. حق و باطل کا پہلا معرکہ وہاں سے شروع ہوتا ہے اور آخری جو ہوا رسول پاک کے دور میں فتح مکہ، وہاں تک رمضان. اس کے درمیان میں کتنے واقعات ہوئے، لسٹ بنائے تو 16-17 بڑے واقعات، بڑے غزوات یا سرایہ جنگی مار کے آپ کے سامنے آئیں گے. ہم نے رمضان کو بیٹھنے کا بہانہ بنا لیا. پھر یہ ہر مقدس دن کے اوپر مسلمانوں کے، ہر مذہبی اہمیت کے دن کے اوپر کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو للکاریں. آپ کو یاد ہوگا کہ صدام حسین کو پھانسی کس دن دی گئی تھی؟ ایگزیکٹ عید الاضحیٰ کا دن. اور بڑے لوگ، آپ کو یاد ہے، اور بڑا اس وقت انہیں کہا گیا، یہ یاد ہے 30 دسمبر 2006 10 ذی الحج، ٹھیک عید الاضحیٰ کا دن. اور اس وقت لوگوں نے انہیں کہا کہ اس پھانسی کے دن کو ایک دن آگے یا پیچھے کر لیا جائے. انہوں نے جان بوجھ کے یہ دن سلیکٹ کیا، مسلمانوں کو چیلنج کیا جائے. اب آپ دیکھیے، جب پرانے زمانے میں جنگیں ہوتی تھیں تو دونوں طرف کے شاہ سوار کے بہادر پہلے 1 to 1 لڑائی کرتے تھے. یلغار عام تو بعد میں ہوتی تھی. اب جب وہ آتے تھے وہ رجز پڑھتے ہوئے آتے تھے، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میرا قبیلہ یہ ہے، میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، اور میں تمہیں خاک و خون میں لٹا دوں گا. وہ رجز پڑھتے ہوئے آتے تھے، اپنی بڑائی بیان کرتے تھے، اپنی رجز، ہاں چیلنج کرتے تھے کہ ہے کہ میرے مقابلے میں کوئی سورما تو میرے آگے نکلے. یہ رجز ہی تو پڑھ رہے ہیں، پورے کا پورا سلیب، پورے کا پورا صہیون آپ کے سامنے ہر رمضان میں آ کے مقدس دن کے اوپر، مقدس مقامات کے اوپر آ کے آپ کو للکارتا ہے. مسجد اقصی سے مقدس مجھے بتائیے کہ اس خطے میں اور کیا ہے؟ خانہ کعبہ، مسجد نبوی، اور تیسرا مقدس ترین مقام آپ کا قبلہ اول ہے. تو وہ آپ کے مقدس ترین مقامات پہ کھڑا ہو کے آپ کو للکارتا ہے، رجز پڑھتا ہے.
وہ کہتا ہے کچھ کر سکتے ہو، پھر وہ دیکھتا ہے کہ ان کے اندر اتنا دم خمی نہیں ہے، وہ مسکراتا ہوا اگلی پلاننگ کرتا ہے. اور جب آپ اسے ایک سٹیپ کی گنجائش دیتے ہیں تو اگلی مرتبہ وہ ایک سٹیپ نہیں، وہ 2 سٹیپ آگے آتا ہے. کہ اگر عام دنوں میں تو چپ ہی چپ ہیں، رمضان کے مہینے میں بھی اگر غیرت نہیں جاگ رہی تو اس کا مطلب ہے باقی دنوں میں تو جو مرضی کر دو. تو یہ اس خاص اسٹریٹجی کا حصہ ہے کہ مسلمانوں کی کمزوری اور بے بسی کو اتنا اجاگر کیا جائے کہ ہم جیسے لوگ یہاں بیٹھ کے میڈیا پر، ٹی وی پر، پرنٹ میڈیا میں، گھروں میں یہ ڈسکشن کریں کہ ہم بہت کمزور ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے، ہم بس دعا کریں اللہ تعالیٰ ہی کی بہتری کرے گا. جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ یہودی اپنے مسیح دجال کے انتظار میں ہیں، تو ہم میں سے بھی کچھ لوگ کچھ امام مہدی کی بات کر رہے ہیں، کوئی سیدنا عیسیٰ کی بات کر رہے ہیں، کچھ کسی اور کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. انہوں نے آپ کو بے بسی میں ڈال دیا. ہمارا لٹریچر کیا ہے؟ ہمارے حضرات جو بڑے اچھے دبنگ بولنے والے ہیں وہ للکارتے کیسے آ کے بلا دشمن کو یا طاغوت کو، تم گولیاں چلاؤ، سینے ہمارے ہیں، تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی، تمہارے تیر ختم ہو جائیں گے، ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے، تم لاشیں گراتے جاؤ، بندے ختم نہیں ہوں گے. اور بندے خدا کے مسلمان مار کھانے نہیں آئے، وہ تو مارنے کے لیے آیا ہے. تم مار کھانے کی بات کر رہے ہو. آپ سچر ہیں، آپ دیکھیے کہاں پہ لکھا ہوا کہ مسلمان مار کھانے کے لیے آیا ہے. مسلمان ہو گیا اسلام، وہ تو غالب آنے کے لیے آیا ہے. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے صرف ایک جگہ پر لکھا ہوا ہے مسلمانوں کے بارے میں قرآن پاک میں کہ تم مارو یا مر جاؤ، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے جنت ہے یا اجر ہے. باقی ہر جگہ پر ہے کہ مسلمان کے لیے کہ تم انہیں مارو، پکڑو، گھسیٹو، جکڑو، ان کی گردنوں پہ مارو. اصول تو یہ تھا. آپ نے وہ اصول بتانا ہی بند کر دیا. آپ نے کمزوری کو رونا شروع کر دیا کہ ہم اس قابل نہیں ہیں. کیا غزوہ بدر میں ہم اس قابل تھے؟ جب پہلا حق و باطل کا مار کا ہوا ہے، ہم اس قابل نہیں تھے؟ کیا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں لڑنے کے قابل تھے؟ دیکھا جائے تو ہم اس قابل نہیں تھے. جتنی بھی جنگیں تھیں مسلمان کبھی بھی نہ تعداد نہ وسائل میں کبھی بھی نہیں رہے. لیکن آج انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اب ایک اور اینگل چینج کر دیا. کیا اینگل چینج کیا؟ اکانومی کی جنگ ہے. آپ جاپان کی مثال دیکھو، آپ بنگلہ دیش کی مثال دیکھو، ان کی GDP دیکھو، ان کی معیشت دیکھو، یہ اکانومی کی جنگ ہے. سارا کچھ پھینک دو. چائنا کو دیکھو، اس نے 60 سال تک سر پھینک کے رکھا، ترقی کی، یہ اکانومی کی جنگ ہے. ونس اگین آپ کا بیانیہ بدل رہا ہے، آپ کا نیریٹو بدل رہا ہے، آپ لوگوں کی مائنڈ میکنگ کر رہے ہیں سائیکولوجیکل وارفیئر کے ذریعے. 5000 سال کی تاریخ قرآن پاک میں موجود ہے. کبھی بھی یہ مارکا معیشت کا مارکا نہیں رہا، کبھی بھی یہ جنگ اکانومی کی جنگ نہیں رہی. یہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ نظریات کی جنگ تھی اور قیامت تک نظریات کی جنگ ہی رہے گی. اگر یہ اکانومی کی جنگ تھی تو افغانستان میں کون چڑھ جوڑا امریکہ؟ اگر اکانومی کی جنگ ہے تو افغانستان آپ کے سامنے مثال ہے، شام آپ کے سامنے، یمن سامنے، وہاں سے کون سی اکانومی نہیں ملے گی؟ یہ اکانومی کی جنگ نہیں ہے، یہ نظریات کی جنگ ہے. وہ اپنے مخالف کسی بھی نظریے کو جنم لیتا، پنپتا، ترقی کرتا، گرو کرتا نہیں دیکھ سکتے. ہمیں انہوں نے کہا کہ نہیں، تم ترقی کرو. جب تمہاری اکانومی مضبوط ہوگی تو تم ترقی کر جاؤ گے. اس کے مقابلے میں قرآن پاک آپ کو اکانومی کی بات نہیں کرتا. قرآن پاک آپ کو تقویٰ کی، ایمان کی بات کرتا ہے. وہ آپ کی فتح کی جب بات کرتا ہے وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ جب تمہارے وسائل زیادہ ہوں گے، جب تمہاری تعداد زیادہ ہوگی، جب تمہاری معیشت بہتر ہوگی، جب تمہارے پاس اس طرح کا اسلحہ ہوگا تم ترقی کرو گے. نو، وہ ان کا انکار بھی نہیں کرتا. اللہ تو فرماتا ہے کہ نکلو ہلکے ہو یا بوجھل اللہ کی راہ میں. انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل اللہ کی راہ میں نکلو. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے. وہ کہتا ہے تیاری کرو، اسباب کو نظر انداز مت کرو. مگر جو بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کمپیئر کرنے کے لیے جس پیمانے کو استعمال کرتا ہے وہ ایمان کا پیمانہ ہے. اگر تمہارا ایمان مضبوط ہے تم 20 کے برابر ہو، 10 کے برابر ہو، 2 کے برابر ہو. ہمیں انہوں نے چینج کر دیا. ہمیں انہوں نے کہا کہ نہیں. اب رمضان المبارک کی ہم بات کر رہے تھے، یہ ایمان کو تازہ کرنے کا مہینہ ہے. یہ ایمان کو تازہ کرنے کی بات تھی کہ ہم دوبارہ سے تجدید کرتے اپنے ایمان کی، اپنے یقین کی، ہم پریکٹسز کرتے. کیا مسجد نبوی میں کشتی کے مقابلے ہوتے تھے؟ کیا مسجد نبوی میں شمشیر زنی کی باتیں ہوتی تھیں؟ کیا مسجد نبوی میں جنگوں کے فیصلے ہوتے تھے؟ بالکل ہوتے. تو ہم کس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اچھا رضا الحق صاحب یہ فرمائیے کہ یروشلم جو ہے، یہ تینوں الہامی مذاہب جو ہیں، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، اسلام ہے، مسلمان ہیں، ان کے لیے مقدس ترین مقام ہے. یہ جتنا مقدس ہے اتنا ہی متنازع بھی بن گیا ہوا ہے. آپ کے خیال میں اس سارے تنازع کا کوئی منصفانہ حل ہے؟ اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ وسیم صاحب، حقیقت یہ ہے کہ جو ہم قرآن کی صغرا کبریٰ کو جوڑیں تو اس سے بھی یہی چیز سمجھ میں آتی ہے، اور احادیث سے بھی یہی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ بزور شمشیر ہی یہ چیز حل ہوگی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. اگر ہماری قسمت میں نہیں ہے، ہمارے مقدر میں نہیں ہے وہ چیز، ہم خود کو اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے. اور یقیناً تیاری کے اندر آپ کو ان سب مراحل سے گزرنا پڑے گا جن مراحل سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گزرے. اور پہلے ایک نظریہ تھا، اس کی تنظیم سازی ہوئی، اکٹھے ہونے کے بعد انہوں نے اپنی قوت کو بڑھایا، اپنی ایمانی قوت کو بڑھایا.
یہاں تک کہ وہ اس پوزیشن میں پہنچ گئے کہ وہ باطل کو اب کھلے عام سر عام چیلنج کر سکتے تھے. پھر انہوں نے چیلنج کیا. یقیناً ان سب مراحل سے گزرنا ہوگا, لیکن الٹیمیٹلی ہم دیکھتے ہیں جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے حوالہ دیا نا کہ جب ذکر کیا جاتا ہے حضرت مہدی اور پھر اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ آنے کا, تو اس پورے کا دیکھیں نا, اس پورا جو حدیث ہے جس کے اندر وہ پورا آپ کو ایک پکچر کھینچی گئی ہے, ایک نقشہ کھینچا گیا ہے. وہ کیا ہے نقشہ؟ وہ نقشہ یہی ہے نا کہ حضرت مہدی جو ہے وہ اپنی فورسز کو لے کر شام کی ایک مسجد کے اندر موجود ہوں گے. ان کا محاصرہ کیا ہوگا دجال نے, اور وہ بہت زیادہ ایسی پوزیشن میں ہوں گے کہ یوں نظر آ رہا ہوگا کہ شکست ہے, کہ اللہ تعالیٰ ڈیوائن انٹرونشن ہوگی. ڈیوائن انٹرونشن کی صورت میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, اور پھر اس کے بعد نماز ادا ہوگی, اور پھر دروازے کھول دیے جائیں گے, اور پھر دجال کو ختم کر دیا جائے گا. یہ پورا جو معاملہ ہے, اور دجال کے جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اٹ مینز ریاست اسرائیل, کوئی غلط فہمی میں نہ رہے, وہیں سے اس نے آنا ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی کچھ دن پہلے بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا جو آفیشیل یوٹیوب چینل ہے وہ بند کر دیا گیا, اور اس کے پیچھے بھی آپ کو وہ تانے بانے ہوئی وہی نظر آئیں گے سارے. یہ دیکھیں کہ ان کو کس چیز سے خدشہ تھا. کیا ان کو اس چیز سے خدشہ تھا کہ قرآن پاک کی آیات پڑھی جاتی ہیں, اس کی تفسیر کی جاتی ہے؟ ہرگز نہیں. کیا ان کو, کیونکہ وہ اور بھی بہت سارے موجود ہیں. اصل خدشہ کس چیز کا تھا؟ دو چیزیں ہائی لائٹ کریں تو ہمارے سامنے بہت ساری سچویشن کلیئر ہو کے آ جاتی ہے. نمبر 1, خلافت کا نام لیا جاتا تھا, اور وہ صرف یہ جو صہیونی ہے, یہودی ہے, جو اس وقت اسرائیل پہ موجود, اسرائیل کے اندر موجود ہیں, اور پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں انڈیا کے اندر بھی موجود ہیں, صرف انہی کے لیے خطرہ نہیں بلکہ بہت سارے مسلم ممالک کے لیے بھی وہ ایک چیز خطرناک ہے اپنی جگہ پہ. کیونکہ یہاں ظاہری بات ہے جہاں بادشاہ ہوتے ہیں وہ تو کانپتے ہیں نا پھر اس چیز سے کہ جب خلافت کا نام لیا جاتا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ جو مستقبل کے بارے میں پیشین گوئیاں اور خاص طور پہ احادیث کی روشنی میں جب بیان کی جاتی ہیں تو یہ ان کو معلوم ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ جو آپ کا خراسان کا علاقہ ہے یہاں سے کالے جھنڈے جانے ہیں اور وہی جا کے ایلیا میں گاڑے جانے ہیں, حدیث کے اندر موجود ہے. تو ان دو چیزوں کی بیسس پہ وہ ٹارگٹ کرتے ہیں ہر ایسی آواز کو جو کہ مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کرتی ہے, ان کو ان کی عظمت رفتہ کی یاد دلانے کی کوشش کرتی ہے. اور وہ چاہتے کیا ہیں مسلمانوں سے, ان کا ڈیمانڈ کیا ہے؟ قرآن پاک نے ہمیں یہ بات بتا دی ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 میں وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ یہود و نصارہ تم سے ہرگز خوش نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کی ملت کی تباہ نہ شروع کر دو, یعنی ایگزیکٹلی ان جیسے ہو جاؤ گے وہ تم سے خوش ہو جائیں گے. تو یہ ٹو اسٹیٹ سولوشن, یہ نارملائزیشن, یہ ساری باتیں, یہ سارا ڈھکوسلے ہیں, یہ فیزیبل ہی نہیں, فیزیبل کی بات ہی نہیں ہے. انہوں نے آپ کا نیریٹو, آپ کی برین واشنگ کے لیے آپ کو ایک چیز فیلر کے طور پہ پھینک دی ہے. آپ اسی کے چکر میں ڈل جاتے ہیں اور آپ اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ یہ جو صہیونی ریاست ہے یہ ایک ناجائز ریاست ہے, اس کا وجود ہی ناپاک ہے, اس کو ہونا ہی نہیں چاہیے یہاں پہ. اصل میں جو ارض مقدسہ ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہے. ارض مقدسہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے والوں کے لیے, مغضوب علیہم کے لیے نہیں ہے, ان کے لیے جو کہ سیدھے راستے پہ چلتے ہیں. بہرحال یہ ساری باتوں کو ہم سامنے رکھیں تو ہمارے سامنے بہت کلیئر ہو کے آ جاتی ہے کہ منصفانہ حال کی جو باتیں کی جاتی ہیں وہ اصل میں مسلمانوں کو برین واش کرنے کے لیے اور ان کو اس اصل حقیقت سے موڑنے کے لیے کی جاتی ہیں جو کہ حقائق کی روشنی میں بالکل کلیئر ہے. میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ منصفانہ حال یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم کو چابیاں دے دی گئی تھی آفیشیلی ڈکلیئر کر کے کہ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے, تو پھر ہمارے پاس ہی ہونا چاہیے. اس کے بعد جب تک مسلمانوں کے پاس رہا صلاح الدین ایوبی کے دور تک لے لیں تو اس وقت تک تمام مذاہب کو وہاں پر آنے کی تجارت کے حقیقی وارث تو مسلمان ہی ہیں, حقیقی وارث, اور عیسائیوں نے بھی مان لیا جب انہوں نے چابیاں دے دی, پورا امن چھین کے نہیں, آثار دیکھ کے, یس آثار دیکھ کے دے دی. اس کا مطلب انہوں نے تسلیم کر لیا کہ اس مقدس سرزمین کے وارث آپ ہیں, تو اگر انصاف کی بات ہے تو وارث کو اس کا حق دیا جائے. پھر آپ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے ٹائم پر آ جائیں, جب انہوں نے بزور شمشیر واپس لیا تو اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں, انہیں وہاں پہ سفر کرنے کی, تجارت کرنے کی, عبادات کرنے کی, رہن سہن کی جو پاسبل فیسلٹیز تھیں وہ ساری کی ساری دی گئی, اجازت دی گئی. لیکن جب مسلمانوں سے یہ واپس چھن گیا تو مسلمانوں کے اوپر کیا ظلم و ستم ڈھایا گیا. تو اگر تاریخ بھی اٹھا کے دیکھ لیں کہ اگر یہ ارض مقدس تینوں مذاہب کے لیے مقدس ہے تو دیکھیں کہ کس کے دور میں تمام لوگ وہاں پر امن طریقے سے رہے اور تمام کو حقوق ملے. تو وہ مسلمانوں کا ہی ٹائم تھا جب یہودیوں کو بھی پرمیشن تھی آنے کی, عیسائیوں کی بھی پرمیشن تھی, اس کا تمام انتظام و انصرام مسلمانوں کے پاس تھا. تو انصاف کا تقاضا, اگر انصاف کی بات کریں تو وہ مسلمانوں کو ملنا چاہیے, اور ملے گا کیسے؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جیسا کہ انہوں نے کہا کہ یہ بزور شمشیر فتح ہوگا تو شمشیر کو لے کے چلنا پڑے گا. اب سوال پوچھ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ارض فلسطین اور مسجد اقصیٰ کی
جو حفاظت کی ذمہ داری ہے، کیا یہ صرف فلسطینی مسلمانوں کا ذمہ ہے کہ وہی اس کی حفاظت کریں، یا امت مسلمہ کو بھی اس حوالے سے کچھ کرنا ہوگا؟ جی انہوں نے پلاننگ تو یہی کی. جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا گیا تو آپ کو نیشنل اور جغرافیکل اسٹیٹس میں تقسیم کر دیا گیا. ہم نے سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگایا, انہوں نے ترک قومیت کا نعرہ لگایا, انہوں نے اب قومیت کا نعرہ لگایا. اب ہم کیا بیان دیتے ہیں اس طرح کے, ہم کہتے ہیں کہ ہمیں فلسطین کے بارے میں بولنے کی کیا ضرورت ہے, پاکستان کمز فرسٹ. پھر ہمارے دانشور آگے سے یہ کہتے ہیں کہ عرب ممالک نے کشمیر کے بارے میں کون سا سٹینڈ لیا جو ہم فلسطین کے بارے میں بولیں. اب وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ مجھ سے آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ عربوں نے کشمیر کے بارے میں کیا سٹینڈ لیا. ہم سے یہ پوچھا جائے گا تم نے فلسطین کے لیے کیا کیا, تم نے کشمیر کے لیے کیا کیا, تم نے سنکیانگ کے لیے کیا کیا, تم نے برما کے لیے کیا کیا. ہم سے سوال یہ کیا جائے گا. مگر انہوں نے ہمیں جغرافیائی حدود میں بانٹ دیا, خود وہ اکٹھے ہو گئے, یورپین یونین بن گئی. سوویت بھی پہلے یونین تھی, امریکہ بھی جو ہے وہ کنفیڈریشن ہے ریاستوں کی, خود وہ اکٹھے ہو گئے. ہمیں انہوں نے علیحدہ علیحدہ کر کے جغرافی خطوں میں بانٹ دیا. تو وہ مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ آپ کا قبلہ اول ہے. یہاں پر آپ نے 16 ماہ سے زیادہ عرصہ اس طرف کو منہ کر کے نماز پڑھی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر یہاں سے جاتے ہیں, امام الانبیاء جب بنتے ہیں تو یہیں پر بنتے ہیں نا سارے کے سارا. تو یہ وہ تیسری مقدس سرزمین ہے جس کی طرف جانا فرض ہے, جس کی طرف سفر کرنا بھی عبادت ہے, اس کی سیاحت کرنے کا حکم ہے. اور اس کی حفاظت نہ صرف یہ کہ مسلم حکمرانوں کی ذمہ داری ہے, یہ مسلم عوام کی بھی ذمہ داری ہے. ہمارے پاس یہ ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. آپ تو زبان بھی نہیں ہلاتے بھائی, آپ کے پاس ریاستی وسائل نہیں ہے مان لیا, آپ کے پاس فوجی وسائل نہیں ہے مان لیے, مالی وسائل تو ہیں آپ کے پاس, آپ وہ بھی نہیں خرچ کرتے. اگر مالی وسائل بھی نہیں ہے آپ کے پاس, آپ تو زبان بھی ہلانے کو تیار نہیں ہو کیونکہ آپ کو ڈر ہے. جیسے کبھی رضا صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی طرح آپ کا چینل بند نہ کر دیا جائے, آپ کا یوٹیوب چینل بند ہو جائے گا, آپ کی فالوشپ بند ہو جائے گی, آپ کے جو مونیٹائزیشن سے پیسے آتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. آپ مجھے بتائیے پاکستان کی جتنی سیلیبریٹیز ہیں, ویل نون پرسنالٹیز ہیں, موٹیویشن سپیکرز ہیں, آپ نے کتنے لوگوں کو کشمیر اور فلسطین کے معاملے پہ ایک واضح کلیئر کٹ سٹینڈ لیتے دیکھا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ بھی برائبری ہے. اگر آپ اس وجہ سے نہیں بول رہے کہ آپ کی مونیٹائزیشن آف ہو جائے گی, اگر آپ کشمیر کے بارے میں اس لیے نہیں بول رہے کہ وہاں پہ جو ارب 1.5 ارب کی آبادی ہے, جن میں سے اگر 1% بھی آپ کو سنتا ہے تو آپ کو 4-5-6 ہزار ڈالر ملتے ہیں, آپ اس $5,000 کے لیے کشمیر کے مظالم پہ اگر بات نہیں کرتے, ہاں آپ اپنے چینل کی بندش کے ڈر سے فلسطین میں ہونے والے مظالم پر آواز نہیں اٹھاتے, تو بیسیکلی آپ شکار کر لیے گئے ہیں, آپ برائب ہو چکے ہیں. ہم سب کو تعصب سے, قومیت سے, لسانیت سے, فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر ہمیں مسجد اقصیٰ کے لیے, فلسطین کے تحفظ کے لیے آواز اٹھانی چاہیے, ورنہ روز قیامت ہم شاف محشر کو کیا منہ دکھائیں گے. رضا الحق صاحب, ابھی انڈیا کی بھی بات آئی تھی کہ انڈیا میں بھی رمضان المبارک میں حالیہ دنوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ مظالم جو ہے مسلمانوں پہ ہو رہے ہیں. انڈیا میں انسانی حقوق کے حوالے سے ایک جو امریکی رپورٹ آئی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ انتہا پسند ہندوؤں کے ہاتھوں جو ہیں وہ غیر محفوظ ہیں. امریکن رپورٹ کہہ رہی ہے. آپ یہ فرمائیے کہ انتہا پسند ہندوؤں کے جو حملے ہیں یہ انڈیا میں کیا رخ اختیار کرتے نظر آ رہے ہیں؟ وسیم صاحب یہ کوئی پہلی رپورٹ نہیں ہے. USCIRF کی جو رپورٹس ہیں آپ پچھلے 5 سالوں کی دیکھ لیں, جب سے مودی آیا 2014 میں, اس وقت سے جو امریکن کانگریس کے تحت یہ انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم کے حوالے سے رپورٹ آتی ہے, اس میں یہی بات کہی جاتی ہے ہر مرتبہ, کانگریس کی بیکڈ رپورٹ. کیا امریکہ نے انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات منقطع کیے؟ ہرگز نہیں کیے. ابھی حال ہی میں 2+2 ڈائلاگ ان کا ہوا ہے, جو بھی ہوا ہے وہاں پہ. تو یہ کوئی کہنے کی باتیں ہوتی ہیں. آپ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی دیکھ لیں, ہیومن رائٹس واچ کی دیکھ لیں, بے تحاشا رپورٹیں ہیں صرف اسی چیز کے اوپر. مسلمانوں کے حوالے سے بھی صرف رپورٹوں کی حد تک ایکنالج کیا جاتا ہے کہ مظالم ہو رہے ہیں, مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے. جی دوسری مائنورٹیز کے بھی. آن دا گراؤنڈ حقیقت کیا ہے؟ یہ جو گجرات کی اور یہ جو آسام والی باتیں یہ تو پرانی ہو چکی ہیں. راجستھان کے اندر آپ دیکھیں انہوں نے کیا کیا ابھی پچھلے دنوں میں, مطلب وہاں پہ مسلمانوں کے گھر جلا دیے باقاعدہ, اور سیفرون ٹیررزم جسے کہتے ہیں تو عام ہو چکی ہوئی ہے وہاں پہ. اب مسلمانوں کو کسی صورت برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں, وہ کھلم کھلا اسی طرح مسلمانوں کے خلاف ان کی نسل کشی کے لیے آوازیں اٹھائی جاتی ہیں جس طرح اسرائیل میں اٹھائی جاتی ہیں. اور اس حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ انڈیا اسرائیل کا شاگرد ہے, باقاعدہ شاگرد ہے اسرائیل کا. اور یہ صرف کوئی جذباتی بیان نہیں ہے, آپ ان کی رپورٹس دیکھیں, ان کی پولیس فورس جا کے اسرائیل کی IDF سے ٹریننگ لیتی ہے. وہاں پہ باقاعدہ کاؤنٹر ٹیررزم کے جو ہیں ان کے آپس میں تعلقات ہیں. ایون اسرائیل انڈیا کو اسلحہ اور میزائل شیلڈز جو ہیں وہ پرووائڈ کرتا ہے. اور پھر یہ کہ جو کشمیر کے اندر انڈیا کرتا ہے ظلم و ستم, اور جو وہاں پہ اس نے وحشیانہ پن کا بازار گرم کیا ہوا ہے, وہ ایگزیکٹلی اسرائیلی ماڈل کے مطابق ہے. ظلم جو ہے ہمیں مسلمانوں پہ فلسطین پہ نظر آتا ہے, اس کا ریپلیکا جو ہے انڈیا میں اور کشمیر میں ہمیں نظر آتا ہے. اور وہ مسلمانوں کے اوپر زمین تنگ ہے. پہلے تو ہم یہ کہا کرتے ہیں نا کشمیری مسلمانوں کے لیے, اب انڈیا کے اندر بھی مسلمانوں کے لیے جگہ کوئی نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے, دیکھنے کی بات یہ ہے ہمارے لیے کہ
طرز عمل کیا ہے, ہمارا ریئیکشن کیا اس پہ ہونا چاہیے. دیکھیے ایک قرآن کا ایک فلسفہ ہے, جو ظلم و ستم کیا جاتا ہے اس کے خلاف پھر مدد کرنا مسلمانوں کا فرض بن جاتا ہے. اور یہ مسلمان کوئی انڈیویجول, یہ تو ہم نیشن سٹیٹس کی بات کرتے ہیں, جس نے ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا خلافت عثمانیہ ختم ہوئی. جس دن خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تھی, اناتولیا سمیت جو کہ جدید ترکی بن گیا, 40 نیشن سٹیٹ اسی دن وجود میں آ گئی تھی. تو ٹوٹ تو گئے, ہم بکھر تو گئے, لیکن اصل میں کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام تو پھر وہی ہے کہ مل کر جو بھی اس وقت مسلمان ممالک ہیں, 57 ہیں, 58 ہیں, پتہ نہیں کتنے ہیں, بدلتے رہتے ہیں, کبھی بڑھ جاتے ہیں, کبھی کم ہو جاتے ہیں. اور اب تو یہ کہ پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا وار اینڈ ٹیرر کے بعد ایک عراق میں سے 3 نکل گئے, سیریا میں کو توڑ دیا, کردستان کا علیحدہ بنا دیا گیا. مطلب یہ کہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں, لیکن جب تک مسلمان آن ون پیج اکٹھے نہیں ہوں گے, مل کر کوشش نہیں کریں گے کہ اپنے جتنے ان کے اختلافات ان کا بالائے طاق رکھیں, مسلکی اختلافات ہوں, ان کے ریجنل اختلافات ہوں, ان کے سویلائزیشنل اختلافات ہوں عرب عجم کے, ان کو بالائے طاق رکھیں, اکٹھے ہوں. اکٹھے ہوں گے تو ابھی بھی ان کے پاس یہ طاقت موجود ہے. 2.25 ارب تو ویسی تعداد میں ہے نا, اس کے علاوہ بھی تیل کی دولت ان کے پاس موجود ہے. اتنی بڑی مارکیٹ جو ہے اس کی طرف تو دنیا دیکھتی ہے ساری. اور پھر یہ کہ عسکری لحاظ سے بھی مسلمانوں کے پاس ایسی, آپ دیکھیں ممالک کو دیکھ لیں, پاکستان ہے, آپ کے پاس ترکی ہے, ایسے ممالک ہیں جن کے پاس فوجیں باقاعدہ موجود ہیں. اکٹھے ہوں گے تو ان کی ہوا اکٹھی ہوگی, ادروائز تو پھر یہی ہوگا نا کہ بکھرے ہوئے ہوں گے, ٹوٹے ہوئے ہوں گے, شکست و ریس کا شکار ہوں گے. سر اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا, آپ نے ترکی کی بات کی, اس حوالے سے میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم 57 کنٹریز جس کا آپ نے ذکر کیا جو OIC کا پلیٹ فارم پر ہیں, تو OIC تو وہی ہے جس کے بارے میں ڈاکٹر مہاتیر محمد نے مشہور زمانہ OIC کا کمنٹ دیا تھا. تو 57 کنٹریز کو نہ تو ہم اکٹھا کر سکتے ہیں, نہ ہی انہیں ایک پلیٹ فارم پہ لا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ 4-5 بنیادی کنٹریز دیکھ رہے ہیں, جیسے کہ آپ نے تیل کا ذکر کیا, اگر اربوں کی تیل کی دولت, ترکوں کا ویژن, ملائیشیا کی جو اکانومک ویژن ہے وہ, افغانوں کی گوریلا فورس, پاکستان کے اٹامک اسٹریٹجک ایسٹس, اگر یہ 5 کنٹریز مل جائیں تو ان کا کوئی اتحاد دیکھیں بالکل ہمارے پاس جو تیل کی دولت ہے وہ اربوں کے پاس سب سے زیادہ ہے. اس وقت لیڈرشپ کے حوالے سے ترکوں کا ویژن دیکھیں تو وہ ایکسٹرا آرڈینری ہے. مسلمانوں کے حوالے سے وہ دیکھ لیں آپ, مسلم دنیا ہو, عیسائی دنیا ہو, صہیونی دنیا ہو, کوئی بھی ہو, پوری دنیا میں افغانوں سے زیادہ تجربہ کار گوریلا فورس کسی کے پاس اس وقت نہیں ہے. 4 نسلوں سے وہ لوگ مسلسل حالت جنگ میں ہیں, ان کے پاس نہیں ہے. مسلم دنیا کی واحد اٹامک پاور ہم ہیں. ہمارے پاس دنیا کی بہترین ایجنسیاں موجود ہیں, دنیا کی منظم ترین پیشہ ورانہ فوج ہمارے پاس ہے. آپ اگر ملائیشیا کی بات کریں تو ملائیشیا نے جس طریقے سے معاشی ترقی کر کے دکھائی دنیا کو, اس نے حیران کر کے رکھ دیا. آپ اگر دنیا میں پاسپورٹ رینکنگ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ملائیشیا کا پاسپورٹ رینکنگ میں امریکہ سے اوپر ہے. پاسپورٹ رینکنگ میں وہ امریکہ سے بھی اوپر ہے اس کی معیشت کی ترقی کی وجہ سے. تو اگر صرف یہ 5 ملک اکٹھے ہو جائیں تو یقین مانیں گے یہ 57 ملک خود بخود ساتھ مل جائیں گے. ایک ایفرٹ تو ڈاکٹر صاحب ہوئی تھی نا کہ ملائیشیا میں ایک ایسی سمٹ انہوں نے بلائی تھی, جی انہوں نے کوالالمپور سمٹ بلائی, جس کے اوپر ہمارے ایک دوست ملک نے اعتراض کیا. انہیں خطرہ تھا کہ شاید OIC خطرے میں پڑ جائے, تو OIC کے وجود کو بچانے کے لیے, اپنی چودراہٹ کو بچانے کے لیے ہمارے پریزیڈنٹ کو, پرائم منسٹر کو بھی اسے بیک آؤٹ کرنا پڑا, اور بھی کہ ممالک پر دباؤ ڈالا گیا, اور وہ ایک ناخوشگوار انجام پر منتج ہوئی. لیکن آج یا کل ہمیں نتیجہ یہی نکالنا یعنی وقت کی ضرورت ہے, وقت کی ضرورت ہے. اور یہ کہ الٹیمیٹلی اگر آپ نے اس سائڈ پہ جانا ہے کہ آپ رب کی دھرتی پہ رب کا نظام لے کے آئیں گے تو کہیں سے سٹارٹ لینا پڑے گا نا آپ کو, اور یہی بہترین طریقہ ہے سٹارٹ کا. رضا الحق صاحب اور ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام, آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں, ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.